اس کائنات کے خالق اور مالک اللہ ہیں۔ اس کائنات کو اللہ نے بنایا ہے اور اس کائنات کا نظام بھی اللہ چلا رہے ہیں۔ جیسے اکیلے کائنات کو بنایا، ایسے ہی اکیلے اس کائنات کے نظام کو بھی اللہ چلا رہے ہیں، تنہا تنہا بلا شرکت غیر کے۔ اس کائنات کے اندر جو کچھ ہے وہ اللہ کی طرف سے ہے، اللہ کر رہے ہیں اور اللہ ہی سے ہوتا ہے۔ اللہ کی طاقت، اللہ کی قوت اور اللہ کی قدرت اتنی زبردست ہے کہ کوئی اللہ کو عاجز کر نہیں سکتا، نہ زمین پر نہ آسمان پر۔ فیصلہ اللہ کا ہے، حکم اللہ کا ہے اور غلبہ اللہ کا ہے۔ یہاں جو کچھ ہے اللہ کی طرف سے ہے۔ ہاں، انسان کو اللہ نے کمزور بنایا ہے، ضعیف بنایا ہے، محتاج بنایا ہے۔ اس کو اللہ نے ذکر فرمایا ہے، اے انسانوں تم سارے کے سارے اللہ کے یہاں محتاج ہو۔ غنی اللہ کی ذات ہے جو سب کو دے رہا ہے۔ جس کے ساتھ اللہ ہو گئے، جس نے اللہ کو اپنے ساتھ لے لیا، تو گویا کہ اللہ کی ساری قوت اور طاقت اس کے ساتھ ہو گئی۔ پھر یہ بڑا ہی طاقتور انسان ہے اس زمین کے اوپر کہ اللہ کی پوری قوت اور طاقت اس کے ساتھ ہے۔ اور جس نے اللہ کو ساتھ نہ لیا، چاہے ظاہری اسباب سارے اس کے پاس ہوں، نقشے ہوں، چیزیں ہوں، یہ طاقتور نہیں، یہ کمزور ہے۔ مشاہدہ پر انسان یہ سمجھنے لگتا ہے کہ شاید میرے پاس کچھ قوت آ گئی ہے۔ فرعون، اس نے کہا یہ ملک مصر میرا ہے، یہ باغات میرے ہیں، یہ نہریں میری ہیں، یہ محلات میرے ہیں، اور اس نے ایک نعرہ لگایا، انا ربکم الاعلی، میں سب سے بڑا رب ہوں۔ اس کو ظاہری نقشے نے دھوکے میں ڈال دیا۔ انسان اگر اللہ ساتھ ہے تو اس کو پھر کسی بھی قسم کے غم کی ضرورت ہی نہیں، اللہ ساتھ ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کلام پاک میں فرماتے ہیں، الیس اللہ بکاف عبدہ، کیا میں اپنے بندے کے لیے کافی نہیں ہوں؟ اللہ ہمارے لیے کافی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہجرت فرما رہے ہیں رات کے اندھیرے میں، اور چھپ کے نکلے اور غار میں جا کے پناہ لی، اور پھر جو پیچھا کرنے والے تھے دشمن، وہ پیچھا کرتے کرتے غار کے منہ تک پہنچ گئے۔ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ پریشان کہ یہ تو یہاں تک پہنچ گئے، جن سے ہم بھاگ کر نکلے ہیں، چھپ کر نکلے ہیں، وہ تو ہمارے اب سامنے ہی ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تسلی دی اور فرمایا، لا تحزن، گھبراؤ مت، خوف مت کرو۔ کیوں؟ پھر آگے جملہ فرمایا، ان اللہ معانا، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ جب اللہ ساتھ ہے تو غم کس بات کا؟ پھر اللہ تعالیٰ نے ان کی کیسے حفاظت کی اس غار ثور میں؟ کوئی بہت بڑا انتظام نہیں کیا۔ ایک مکڑی، اس نے غار کے منہ پہ جالا تن دیا۔ اب مکڑی کا جالا کیسا ہوتا ہے؟ ایک جھاڑو کے ساتھ گھروں کے اندر مکڑی جب جالا تن لیتی ہیں تو جھاڑو سے اس کو صاف کر دیتے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ خود فرما رہے ہیں، گھروں کے اندر سب سے کمزور گھر مکڑی کا جالا ہے۔ مکڑی نے جالا تن دیا، پھر کبوتری نے آ کے منہ کے سامنے انڈے دے دیے اور اس کو سینکنے لگی۔ کبوتر تو انسان کو دیکھتے ہی دور سے وہ بھاگ جاتا ہے، لیکن وہ انڈوں پر بیٹھی ہوئی ہے۔ تو جو پیچھا کرنے کے لیے آئے تھے، اور وہ صرف پیچھا کرنے کے لیے نہیں آئے تھے،
وہ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سر پر ایک انعام رکھ لیا تھا 100 اونٹوں کا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو یہ بات سمجھائی، سکھائی، بتلائی. کوئی حاجت ہو، کوئی ضرورت ہو، کوئی تقاضا ہو، تم اللہ کے سامنے رکھو اس کو اور اللہ اس کو پورا کر دیں گے. فرمایا یہاں تک کہ اگر جوتے کا تسمہ ٹوٹ جائے اللہ کے سامنے رکھو، مانگو اللہ سے. گھر کے اندر نمک کی ڈلی نہیں ہے، اللہ سے مانگو، اللہ پورا کر دیں گے. اور ہر نماز میں، ہر رکعت میں ہم یوں کہتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد چاہتے ہیں. اللہ کی مدد کے بغیر کوئی کام آسان نہیں. ہر وہ کام آسان جس کو اللہ آسان بنا دے. اللہ کو ساتھ لینا ہے، یہ اصل عنوان ہے. جس کے ساتھ اللہ ہے پھر کوئی غم نہیں. ہاں بعض اوقات ایسا نظر آتا ہے ظاہری اعتبار سے کوئی نقصان ہو گیا، کوئی مشکل میں آ گیا. اب حبیب نجار اس نے اپنی قوم سے کہا دیکھو یہ تو پیغمبر ہیں، اللہ کی طرف سے بھیجے ہوئے ہیں، ان کی بات مانو. تو ان کی قوم نے حبیب نجار کو بھی شہید کر دیا. اللہ نے اس کے فوراً بعد جو آیت ہے اس میں کہا کہ اس کو اللہ نے جنت میں پہنچا دیا. پھر وہ جنت میں جا کر یوں کہنے لگا کاش میری قوم کو پتہ چل جاتا میرے ساتھ اللہ نے کیا معاملہ کیا. دنیاوی اعتبار سے کسی کو ساز و سامان مل جائے، نقشے مل جائیں، چیزیں مل جائیں، ساز و سامان اکٹھا ہو جائے، یہ اصل نہیں ہے. غنا مال کا زیادہ کثرت سے ہونا نہیں ہے، بلکہ غنا تو دل کا غنا ہے. دل مطمئن ہو گیا، اطمینان آ گیا دل کے اندر، یہ اصل ہے. اور اگر یہ نہیں ہے، سب چیزیں ہیں. خبر سن رہا تھا میں کہ امریکہ کے اندر بہت زبردست برفانی طوفان آ گیا. ساحل سے لے کر ساحل تک ایسے کئی ان کے علاقے بغیر بجلی کے منفی ہو گیا اور بہت مشکلات میں آ گئے وہاں کے لوگ. پھر اسی خبر میں یہ بتایا اس وقت جو دنیا کا سب سے طاقتور انسان ہے وہ ہمارے امریکہ کا صدر ہے. کیوں کہ سب سے بڑی فوج، سب سے مہلک ہتھیار وہ اس کا کمانڈر ہے. یہ ظاہری نقشہ نظر آ رہا ہے. اور اس کے فوراً بعد اس نے یہ بھی خبر دے دی کہ اس سے پہلے جو صدر تھا اس نے پوری کوشش کر لی کہ مزید میں 4 سال اور رہوں، لیکن ساری باوجود کوششوں کے وہ اس میں کامیاب نہیں ہو سکا، اس کو جانا پڑا. وہ خود اعتراف کر رہے ہیں کہ اتنا طاقتور بھی اور اتنا کمزور بھی. طاقت صرف اللہ کی ہے اور اللہ ایسی قدرت والے ہیں، ایسی طاقت والے ہیں کہ فیصلہ اللہ کا ہے. جو اللہ چاہتے ہیں ہو جاتا ہے، جو مخلوق چاہتی ہے وہ مخلوق کا چاہنا محض چاہنا ہے، اور اللہ کا چاہنا ہو جانا ہے، اور اللہ کی چاہت ہر چیز پر غالب ہے. اللہ کو کیسے ساتھ لیا جائے یہ اصل مسئلہ ہے. اللہ نے انسانوں کے لیے احکامات دیے ہیں، کرنے کے ہیں اور نہ کرنے کے. کرنے والے احکامات ہیں یہ کرو، نہ کرنے والے احکامات ہیں اسے بچو. اور کوئی ایسا حکم نہیں دیا اللہ نے کہ جو انسانی اختیار سے بالا تر ہو، اوپر ہو، وہ نہیں کر سکتا. نہیں، ایسا کوئی نہیں. ہر چیز ایسی دی ہے جو انسان کے اختیار میں ہے، اپنے اختیار کو استعمال کرے اور وہ کرے. کرنے والے کام، احکامات، ان کو تو
اکثر کیا جا سکتا ہے کر لیتے ہیں. نہ کرنے والے کام جس سے بچنا ہے، جو اللہ کی نافرمانی ہے، جن کو گناہ کہتے ہیں، اس سے بچنے کے لیے آدمی کو ایمان کی قوت چاہیے. ایمان اس سطح کا ہو، اس کی روحانیت اتنی بلند ہو کہ اندر تقاضا اٹھا ہے، کر بھی سکتا ہے، کوئی روک ٹوک بھی نہیں ہے، لیکن اللہ نے منع کیا ہے اور رک جائے. یہ اس کی روحانیت اس اتنی بلند ہو، اس کے ایمان کی سطح اتنی اونچی ہو، وہی روک سکتا ہے اپنے آپ کو، ورنہ کوئی اور چیز نہیں ہے روکنے کے لیے. ہاں بعض اوقات انسان چاہتا ہے میں رک جاؤں، میں نہ کروں، اللہ نے منع کیا ہے، گناہ ہے، اللہ کی نافرمانی ہے، ہو جاتا ہے. اب کیا کرے؟ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ کو وہ ایمان والا بندہ محبوب ہے کہ جس سے گناہ ہو جاتے ہیں لیکن وہ توبہ کرنا بھی نہیں چھوڑتا ہے. گناہ ہو جاتے ہیں بشریت کی وجہ سے، انسان ہونے کی ناطے سے، باوجود کوشش کے گناہ ہو جاتے ہیں، لیکن وہ پھر بھی اپنے آپ کو ملامت کرتا ہے، روتا ہے، شرمندہ ہوتا ہے، افسردگی اس کے اندر آتی ہے. وہ اللہ کے سامنے توبہ کرتا ہے، اے اللہ غلطی ہو گئی. دیکھو ابلیس وہ ایسا ہے کہ اس کے اندر ندامت نہیں ہے، شرمندگی نہیں ہے. اس نے اللہ کی نافرمانی کی، نافرمانی کرنے کے بعد وہ اللہ سے مہلت مانگتا رہا، مجھے مہلت دی جائے، میں گمراہ کروں گا آپ کے لوگوں کو، آپ کے بندوں کو، مجھے مہلت دی جائے آخری وقت تک. اور ابھی بھی وہ شرمندہ نہیں ہے، وہ اکڑا ہوا ہے اپنی گناہ پر، اپنی نافرمانی پر. لیکن آدم علیہ السلام اللہ نے منع فرمایا اس درخت کے قریب نہ جانا. شیطان نے وسوسہ ڈال دیا، ہو گیا. اتنا روئے کہ حدیث پاک کا مفہوم ہے اگر آدم علیہ السلام کو اس ندامت کے آنسوؤں کو جمع کیا جائے اور ان کی تمام اولاد کے آنسوؤں کو جمع کیا جائے تو آدم علیہ السلام کے آنسو بڑھ جائیں گے، مقدار زیادہ ہوگی ان کی. ندامت، افسردگی، گناہ ہو گیا مجھ سے. حاجی عبدالوہاب صاحب فرمانے لگے یہ بھی جب آدمی سے گناہ ہو جاتا ہے نا پھر توبہ کرتا ہے، معافی مانگتا ہے. یہ بھی ولایت کا ایک درجہ ہے. شیطان کان میں یہ وسوسہ ڈالتا ہے، کیا بھائی کیا تم نے تماشا بنایا ہوا ہے، تم گناہ کرتے ہو، بار بار کرتے ہو، پھر توبہ کرتے ہو، یہ کیا ہے؟ یہ شیطان کی طرف سے ہے. توبہ کرنا نہیں چھوڑنا چاہیے. ہاں جب آدمی توبہ کرے اس وقت تو سچے دل سے یہ عزم اور ارادہ ہو آئندہ میں نہیں کروں گا، اس وقت. اور اس ڈر سے، اس خوف سے کہ میں نے ابھی توبہ کر لی پھر توڑ دوں گا، یہ خوف، یہ ڈر، یہ بھی ایمان کا حصہ ہے. پھر میں گناہ کر لوں گا، توبہ میں نے توڑ دی، یہ خوف. ہاں اس وقت پکا عزم ہو اور اللہ سے مدد مانگے، اے اللہ میری مدد فرما. پھر گناہ ہو گیا کوئی بات نہیں، پھر توبہ کر لے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا مزاج مبارک یہ تھا کہ آدمی کو تسلی دیتے تھے. عادت شریفہ یہ تھی فجر کی نماز کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے رات کو کوئی کسی نے خواب دیکھا؟
کوئی واقعہ ہو گیا. تو ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کیا اے اللہ کے رسول میرے ساتھ رات کو ایک واقعہ ہے. اچھا وہاں تو روشنی تو ہوتی نہیں تھی رات کو, 9 سال تک مسجد نبوی میں چراغ تک نہیں جلا تھا, اندھیرا ہوتا, شام ہوتی اندھیرا چھا جاتا. تو ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کیا اللہ کے رسول میرے ساتھ واقعہ ہو گیا رات کو. کیا؟ اندھیرے کے اندر ایک عورت کی آواز آئی, میں بنت کریم ہوں, میں بنت شریف ہوں. کیا بات ہے؟ میں اس لیے آئی ہوں مجھے غلطی ہو گئی, گناہ ہو گیا. کیا ہو گیا؟ زنا ہو گیا, حمل ٹھہر گیا, بچہ بھی ہو گیا. اس بچے کو میں نے جان سے مار بھی دیا, عہد پہاڑ کے اس جانب پھینک کر کبھی آ گئی. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ غصے میں آ گئے, تم نے گناہ در گناہ کیا اور اب مجھ سے پوچھتی ہو, مجھے بہت شرمندگی ہے, میں کیا کروں؟ نہیں کچھ بھی نہیں ہو سکتا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا ابو ہریرہ تم نے کیا تم کو اس کے یہ کہا؟ فرمایا جس کا مفہوم ہے ابو ہریرہ تم نے کیوں نہیں اس کو تسلی دلائی؟ وہ آیتیں پڑھ کے سناتے جس سے اس کو تسلی ہوتی, اللہ کی رحمت سے مایوسی نہ ہوتی اس کو. جاؤ اس کو تلاش کرو. اب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہ تو میرے پاس ویسے ہی آ گئی تھی, اب میں طلب لے کر نکلا اس کی تلاش میں. میں نے ہر گھر مدینہ منورہ کے ہر گھر میں ایک دفعہ نہیں 2 دفعہ گیا ہوں اور میں نے کہا بنت کریم بنت شریف, بنت کریم بنت شریف. کوئی جواب نہیں. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ رات کو تھک کر چور ہو گئے. میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا جواب دوں گا, کیا منہ دکھاؤں گا؟ رات کا اندھیرا, پھر رات کے اندھیرے میں آواز آئی میں بنت کریم ہوں بنت شریف. وہ ایسے اچھلے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ارے میں تو 2 دفعہ ہر گھر کو میں نے چھان مارا مدینے کی. تو کہنے لگی ہاں تو میرے گھر میں 2 دفعہ آئے تھے. یوں کہا بنت کریم بنت شریف. کہ جواب کیوں نہیں دیا؟ کہ میں تو اندھیرے میں آئی, میں پردے میں آئی, میں چھپ کر آئی, میں نے اپنا معاملہ سوائے اللہ کے اور تمہارے کسی کے سامنے ظاہر نہیں کیا ہے. بتاؤ کیا بات ہے؟ کہ صبح کو حضور نے پوچھا کوئی واقعہ تو میں نے واقعہ سنا دیا. کہ جاؤ اس کو اللہ سے امید دلواؤ, مایوسی نہیں ہے, نا امیدی نہیں ہے. تم اللہ کے سامنے توبہ کر لو, اللہ تمہیں معاف کر دیں گے. وہ عورت خوش ہو گئی, چلی گئی. صبح کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے سارا قصہ. پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم تم نے بہت اچھا کیا, امید دلائی, مایوسی نہیں ہے. آدمی سے جب گناہ ہوتا ہے پھر توبہ کرتا ہے, وہ ایسا ہو جاتا ہے جیسے اس نے گناہ کیا ہی نہیں. اور علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک طریقہ بتاتے ہیں, فرمایا میں نے صدیق اور صادق ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ سے یہ سنا ہے, کوئی گناہ ہو جائے وضو کرو, نماز پڑھو, اللہ سے معافی مانگو, یہ عمل اس کی گناہ کا کفارہ بن جائے گا. یہ عمل اس کی گناہ کا کفارہ بن جائے گا. ترغیب اس بات کی ہے کہ آدمی توبہ کرے, معافی مانگے. اگر گناہ نہیں چھوٹتے توبہ بھی کرنا نہ چھوڑے. ہاں یہ اور بات ہے
جب توبہ کرے تو پکا عزم ہو، اللہ سے مانگے اے اللہ میری توبہ تام فرما، ایسی توبہ فرما کہ بس آئندہ پھر یہ گناہ نہ ہو، یہ غلطی نہ ہو۔ گناہوں کی وجہ سے آدمی سمجھتا ہے کہ میں نے گناہ کر لیا، نہیں، گناہ کے بڑے مضر اثرات ہیں، بہت مضر اثرات ہیں۔ اللہ تعالیٰ کلام پاک میں فرماتے ہیں کہ جتنا فساد ہے خشکی اور تری میں، فرماتے ہیں یہ انسانوں تمہارے گناہوں کی وجہ سے ہے۔ آدمی سمجھتا ہے میں نے گناہ کر لیا، نہیں، اس کے جو مضر اثرات آخرت میں تو ہیں، وہ تو سزا اور جزا کی جگہ ہے آخرت، دنیا میں اس کے اثرات پڑتے ہیں۔ دنیا میں اس کی زندگی تنگ ہو جاتی ہے، اور ایسی تنگ ہو جاتی ہے تمنا کرنے لگتا ہے کاش میں اس دنیا میں نہ ہوتا، میں مر چکا ہوتا۔ سب کچھ ہوتے ہوئے بھی سب سے پہلی چیز تو یہ ہے گناہوں کی وجہ سے اس کا سکون چلا جاتا ہے، زندگی میں سکون نہیں رہتا۔ اسباب ہیں، راحت کے اسباب ہیں، لیکن بے چینی ہے۔ کیا وجہ ہے؟ اس اللہ کے ساتھ تعلق ہی خراب کر دیا۔ گناہوں کی وجہ سے بندے اور اللہ کے درمیان پردہ حائل ہو جاتا ہے، اللہ سے دوری پیدا ہو جاتی ہے، لیکن اللہ پھر بھی نہیں چھوڑتے۔ گناہ ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ پھر توبہ کی توفیق دیتے ہیں، رجوع کی توفیق دیتے ہیں۔ حالات جتنے آتے ہیں یہ ہمارے گناہوں کی وجہ سے آتے ہیں۔ حدیث پاک کا مفہوم ہے، کسی علاقے میں، کسی بستی میں اللہ تعالیٰ اپنا عذاب بھیجنا چاہتے ہیں گناہوں کی وجہ سے۔ 3 قسم کے لوگ ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ بھیجے ہوئے عذاب کو بھی موقوف فرما لیتے ہیں۔ 3 قسم کے لوگ۔ 3 قسم کے لوگ کون ہیں؟ مسجدوں کو آباد کرنے والے، اللہ کے لیے ایک دوسرے سے محبت رکھنے والے، آخر رات میں اٹھ کر استغفار کرنے والے، استغفار کرنے والے۔ یہ استغفار، توبہ کرنا، استغفار کرنا، فرمائے جس نے استغفار کو لازم قرار دیا، اللہ تعالی ہر ضیق سے، ہر تنگی سے، ہر ہم سے، ہر غم سے اس کے لیے راہیں نکالتے ہیں، اور ایسی جگہ سے روزی عطا فرماتے ہیں جہاں سے اس کو وہم و گمان بھی نہیں ہوتا۔ استغفار پر حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کے پاس مجلس لگی ہوئی تھی، ایک شخص آیا اور اس نے یوں کہا، قحط سالی ہے، بارشیں بند ہو گئی ہیں ہمارے علاقے کے اندر۔ حسن بصری نے کھلے مجمع میں فرمایا استغفار کرو، چلا گیا۔ ایک اور ایک آدمی آیا مجلس میں، کہا افلاس ہے، غریبی ہے، تنگ دستی ہے۔ حسن بصری رحمۃ اللہ نے فرمایا استغفار کرو، چلا گیا۔ پھر ایک شخص آیا، یہ اسی مجلس کی بات ہے، ایک گیا، دوسرا گیا، تیسرا آیا، نرینہ اولاد میرے یہاں نہیں ہوتی، لڑکے نہیں ہوتے۔ حسن بصری رحمۃ اللہ نے فرمایا استغفار کرو، چلا گیا۔ پھر اسی مجلس میں ایک اور ایک آیا، کھیتیاں جل گئیں، باغات ختم ہو گئے، نہریں خشک ہو گئیں۔ حسن بصری رحمۃ اللہ نے فرمایا استغفار کرو، چلا گیا۔ جب سب چلے گئے مجلس والوں نے کہا حضرت الگ الگ مسئلہ، حل اور علاج ایک ہی، استغفار۔ حسن بصری رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ میں نے نہیں کہا، یہ اللہ نے کہا ہے۔ سورہ نوح کی وہ قرآن کی آیتیں پڑھی، استغفار کرو، اللہ تمہیں موسلادھار بارش دیں گے، تمہیں مال دیں گے،
تمہیں بیٹے دیں گے، تمہیں باغات دیں گے، تمہیں نہریں دیں گے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، جس کا مفہوم ہے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، جب تک آپ اپنی قوم کے اندر، امت کے اندر بنفس نفیس موجود ہیں، یا یہ امت استغفار کرتی رہے گی، اللہ کا کوئی عمومی عذاب نہیں آئے گا۔ ترغیب دی گئی ہے استغفار کرو، خالی استغفار پڑھنا بھی، استغفر اللہ استغفر اللہ، کوئی سا بھی استغفار، یہ خالی پڑھنا بھی عبادت ہے۔ ایک واقعہ آ گیا کہ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ ایک علاقے میں گئے، عراق کے، رات ہو گئی، مسجد کے اندر آ کے سو گئے۔ اب مسجد کے خادم ہیں، ان کی بھی بیچاروں کی خادموں کی ڈیوٹی ہوتی ہے، کام ہوتا ہے، وہ مسجد کے دروازوں کو بند کرتے ہیں، صفائی رکھتے ہیں، کوئی غیر آدمی اندر نہ آ جائے، ان کا کام ہے بیچاروں کا۔ دیکھا کوئی اجنبی آدمی ہے مسجد میں، اس کو باہر کر دیا۔ اتنی سخت نیند آ رہی تھی، باہر صحن میں جا کے سو گئے، صحن سے بھی باہر نکال دیا۔ باہر ایک آدمی گزر رہا تھا، دیکھا پردیسی ہے، نیند آ رہی ہے، مسجد میں جا کے سو گیا، خادم نے باہر نکال دیا، اس کو لے کر گئے اپنے ساتھ گھر۔ سارے راستے استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ پوچھا ان سے امام احمد بن حنبل نے، یہ جو تم اتنا استغفار کر رہے ہو، اس کا کوئی تمہیں فائدہ ہے؟ کہا ہاں بہت فائدہ ہے، میرے سارے کام بن گئے، جتنے کام ہیں، ایک کام رہ گیا ہے۔ کیا کام رہ گیا ہے؟ کہ بس امام احمد بن حنبل، میری دعا ہے کہ میرے گھر آ جائیں۔ ارے اللہ کے بندے، تمہارے استغفار کی وجہ سے تو ٹانگ پکڑ کے مجھے مسجد سے باہر نکال دیا۔ آدمی استغفار، لیکن ایک تو یہ ہے کہ حالی ہم سے کہا گیا ہے استغفر اللہ، استغفار پڑھنے کے لیے کہا گیا، اور ایک یہ ہے کہ مولانا یوسف کاندھیلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، ہم گناہوں کے سمندر میں ڈوبے ہوئے ہیں، گناہوں کے سمندر میں ہم سے اتنے گناہ ہو رہے ہیں اور ہو رہے ہیں، خوب اللہ سے معافی مانگنے کی ضرورت ہے، اور اللہ تعالیٰ معاف کرنے کے لیے تیار ہے۔ فرمایا اے میرے بندے، حدیث قدسی ہے، اتنے گناہ لے کر آ کہ تیرے گناہ آسمان کی چھت تک لگ جائیں۔ اور کون اتنے گناہ لا سکتا ہے؟ لے کر آ۔ پھر اللہ فرماتے ہیں، میری عزت کی قسم، میرے جلال کی قسم، میں ایک جھٹکے میں، ایک لمحے میں میں گناہ معاف کر دوں گا، اور مجھے کسی کی کوئی پرواہ نہیں ہے۔ ہم استغفار کریں، توبہ کریں، اس ڈر کے مارے کہ میں نے پہلے بھی بہت توبہ کی ہے، توڑ دی نہیں۔ یہ بھی جو ڈر ہے نا، خوف، یہ بھی ایمان کا ایک حصہ ہے۔ ہاں، پہلے سے آدمی ارادہ کر لے کہ مجھے تو توڑنا ہے، توبہ نہیں، پکا عزم ہو اس وقت مجھے یہ گناہ چھوڑنا ہے۔ اس کی شرائط ہیں، گناہوں توبہ کرنے، گناہ سے توبہ کرنے کی شرائط ہے۔ ایک تو اس گناہ سے جدا ہو جائے، پھر دل سے شرمندگی، ندامت، پکا عزم آئندہ نہیں کروں گا۔ پھر علماء سے پوچھے، بہت سارے ایسے حقوق العباد ہیں، حقوق اللہ ہیں، جیسے اس نے نمازیں قضا کر دی، بہت ساری چھوڑ دی، روزے چھوڑ دیں، زکوٰۃ چھوڑ دی۔ پوچھے علماء حضرات سے، اب میں کیا کروں، میرے ذمہ ہے، کسی کا حق دبا دیا، کسی کی زمین، کسی کا مال، کسی کی غیبت کر لی، کسی کی دل آزاری کر دی۔ پوچھے علماء حضرات سے، اب میں کیا کروں، توبہ بھی کرے
معافی بھی مانگے اللہ سے اور علماء سے پوچھے بھی اب اس کی تلافی کیا ہے. اس نے توبہ کر لی. پھر حدیث پاک کا مفہوم ہے جس نے سچے دل سے توبہ کر لی ہے اللہ تعالیٰ ان فرشتوں سے بھی جنہوں نے یہ گناہ لکھے ہیں ان سے بھلا دیتے ہیں. وہ ایسا ہو جاتا جیسے کچھ ہوا ہی نہیں. ہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خبر دی ایک وقت آنے والا ہے فتنے فساد کا زمانہ آئے گا. فتنے فساد لڑائی جھگڑے بڑی آزمائشیں اللہ کی طرف سے اور ایسے ایسے چیزیں آئیں گی بیماریاں آئیں گی. کیا کرنا چاہیے؟ فرمایا جس کا مفہوم ہے اگر ایسا زمانہ تمہیں مل جائے فتنے تو آنے والے حضور نے خبر دی. فرمایا کہ اتنے فتنے آئیں گے اتنی آزمائشیں آئیں گی جیسے تسبیح کا دھاگا ٹوٹتا ہے اور دانے ایک کے پیچھے ایک گرنا شروع ہو جاتے ہیں ایسے فتنے آئیں گے. اور یہ بھی فرمایا جس کا مفہوم ہے جو نیا آئے گا وہ پچھلے سے زیادہ شدید ہوگا زیادہ شدت والا ہوگا. کیا کریں؟ فرمایا اگر گھر میں گنجائش ہے گھر میں بیٹھے رہو اپنے گناہوں کو یاد کر کے روتے رہو. کیا فرمایا؟ گناہوں کو یاد کر کے روتے رہو استغفار کرو معافی مانگو. حاجی صاحب حاجی عبدالوہاب صاحب آخری وقت تھا ان کا آخری زمانہ تھا مشورہ ہو رہا تھا رائے ون کے اندر. فرمایا کہ اس وقت ساری امت کو استغفار پر لگاؤ. تو مشورے میں سے ایک ساتھی نے کہا ہم انشاءاللہ سارے یہ بات چلائیں گے سب سے پہلے جو ہم مشورے والے ہیں وہ تو استغفار کر لیں. تو انہوں نے ایک رائے رکھی سب موقوف کر لیں مشورہ ہم سب تسبیح نکالیں کم سے کم ایک تسبیح استغفار کی تو پڑھ ہی لیں. پھر سب مشورے موقوف ہو گئے سب نے تسبیح نکالی اور سب نے استغفار کرنا شروع کر دیا. ہم اللہ سے معافی مانگے. یہ جتنے حالات آ رہے ہیں یہ آ اسی لیے رہے ہیں رجوع الی اللہ کے لیے اللہ کی طرف متوجہ ہونے کے لیے. اللہ کی طرف متوجہ ہو جاؤ اللہ کو ساتھ لے لو استغفار کے ذریعے سے گناہوں کی معافی مانگ مانگ کر اللہ ساتھ ہو گئے. یہ آتا ہے یہ سب سے طاقتور انسان ہے یہ اللہ ساتھ ہو گیا. خالق کائنات مالک کائنات ساتھ ہو گیا. ایاز محمود کے قصے مشہور ہیں. محمود بادشاہ تھا ایاز اس کا غلام تھا. تو ان کے وزیر محمود کے شکایت کرتے رہتے تھے یہ کیا اس غلام پر آپ اتنے فرفتہ ہیں. ایک دن محمود نے بادشاہ نے اپنے خزانوں میں سے کچھ باہر بکھیر کے رکھ دیا. اعلان کر دیا جو جس پر ہاتھ رکھے وہ اس کا ہے. سونا چاندی جواہرات لوگ ہاتھ رکھنے لگے وزیر بھی ہاتھ رکھنے لگے. ایاز خاموش. محمود نے کہا تم کسی پر ہاتھ نہیں رکھو گے؟ کہ یہ اعلان میرے لیے بھی ہے. کہا تمہارے لیے بھی ہے. ایاز آگے بڑھ کر اس نے محمود بادشاہ کے کاندھے پر ہاتھ رکھ دیا. وزیر ہنسنے لگے بے وقوف. بادشاہ نے کہا اس نے بے وقوفی نہیں عقل بندی کا کام کیا. بادشاہ جس کا ساری بادشاہت اس کی ہے یہ کائنات کس کی ہے؟ اگر اللہ ساتھ ہے تو غم کس بات کا ہے؟ اللہ ساتھ ہو گئے. اللہ کو ساتھ لینے کے لیے اگر ہم سے گناہ نہیں چھوٹ رہے ہم استغفار تو کرتے رہیں اللہ سے یہ تو مانگیں. دعا سکھائی علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ مانگو اللہ سے اللہم ارحمنی بترک المعاصی ابدا ما ابقیتنی. اے اللہ اپنی رحمت کی چادر ڈھانپ دے ہمیشہ کے لیے گناہ کرنا چھوڑ دے. گناہوں کی زندگی گناہوں والی زندگی چھوڑنا ضروری ہے ورنہ آدمی کہیں کا نہیں رہے گا.
بنے ہوئے کام بھی بگڑ جائیں گے. اور صرف یہ نہیں، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے استاد وکی سے شکایت کی، شکوت الی وکی سوء حفظی، حافظہ کمزور ہو گیا. جواب کیا ملا؟ فاوصانی الی ترک المعاصی، گناہ کرنا چھوڑ دو. حافظہ کمزور، بیماریاں، ہاتھ پاؤں کام نہیں کرتے، یہ کس وجہ سے؟ گناہوں کی وجہ سے. ہاں نیکی بھی کرنی ہے، کیسے کرنی ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے طریقہ بتا دیا. جتنا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع میں آگے بڑھتے چلے جائیں گے، حضور کی اتباع میں آگے بڑھتے چلے جائیں گے، اتنا اللہ کا قرب اور تعلق ملتا چلا جائے گا. کہ خلاف پیمبر کسے راہ گزید، کہ ہرگز بمنزل نہ خواہد رسید. جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے سے ہٹ گیا وہ کبھی بھی منزل مقصود تک نہیں پہنچ سکتا. منزل کیا ہے ہماری؟ لا الہ الا اللہ، لا مقصود الا اللہ. منزل ہماری اللہ ہے، اللہ کو پانا ہے. جس نے اللہ کو پا لیا اس نے سب کچھ پا لیا، اور جس نے اللہ کو کھو دیا اس نے سب کچھ کھو دیا. اور اللہ کو پانا کوئی مشکل کام نہیں ہے. وہ تو ایسا قدردان ہے جو صرف اللہ کا نام لیتا ہے، کبھی محروم نہیں رہتا، کبھی بھی محروم، صرف نام لیتا ہے اللہ کا. جو علل اعلان مجمع میں اللہ کا نام لیتا ہے، اللہ فرشتوں کے مجمع میں اس کا نام لیتے ہیں. کوئی چپ کے دل میں اللہ کا نام لیتا ہے، پھر اللہ بھی چپ کے اس کا نام لیتے ہیں. جو اللہ کا ہے پھر اللہ اس کے ہیں. اللہ نے ہمیں بنایا ہے، اس دنیا میں اللہ نے بھیجا ہے، اور اللہ ہی کی طرف ہم لوٹ کر جا رہے ہیں. ہم اللہ سے بگاڑ کر کیا کریں گے؟ کہاں جائیں گے؟ اور جس نے اللہ سے بنا کر رکھ دیا، پھر اللہ اس کے اور بندے کے درمیان کے معاملات کو بھی بنا لیتے ہیں. جس نے اللہ کے ساتھ بنا لیا، اور بنانے کے لیے ایک ہی راستہ ہے، وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ. بس حضور کی اتباع میں زندگی گزاری جائے اور اللہ سے مانگا بھی جائے، اے اللہ مجھے ان خوش نصیبوں میں سے بنا دے کہ جو تیری اطاعت و فرما برداری میں زندگی گزارتے ہیں. اس کے لیے وہ ماحول اختیار کرنا ہوگا، ایسے ماحول میں بیٹھنا ہوگا، ایسوں کی صحبت اختیار کرنی ہوگی کہ جس کے اندر آدمی کے ایمان میں ترقی ہوتی ہو، اور ایسی چیزوں سے بچنا ہوگا جس سے ایمان کمزور پڑ جاتا ہے. ایمان کمزور بھی ہو جاتا ہے. فرمایا یہ ایمان پرانا ہو جاتا ہے جیسے کپڑا پرانا ہو جائے، اس کے نقش و نگار دھندلے ہو جاتے ہیں. تو صحابہ نے عرض کیا اللہ کے رسول، اگر ایمان پرانا ہو جائے تو کیا کرنا چاہیے؟ فرمایا تازہ کرو. تازہ کیسے تازہ کریں؟ فرمایا اکثر من قول لا الہ الا اللہ. لا الہ الا اللہ کے ماحول میں رہو. یہ لا الہ الا اللہ ایمان کا کلمہ ہے، اس کی فضا میں رہو. جہاں یہ کلمہ بولا جا رہا ہو، سنا جا رہا ہو، کہا جا رہا ہو، اس فضا میں رہیں گے، ایمان میں ترقی ہوگی، ایمان مضبوط ہوگا. ورنہ ایمان کمزور ہو جائے گا. ایمان کمزور ہو جائے گا پھر گناہوں سے بچنا مشکل ہو جائے گا. نیکی کرنا، بعض نیکی ایسی ہے کہ اس کے لیے ایمان بھی شرط نہیں ہے. بھوکے کو کھانا کھلا دیا، یہ تو بغیر ایمان والا بھی کر سکتا ہے. کوئی راستہ بھول گیا، اس کو راستہ دکھا دیا، بغیر ایمان والا بھی کر سکتا ہے. گناہوں سے بچنا کوئی روک ٹوک نہیں، اختیار ہے، کر سکتا ہے، لیکن کس لیے روکتا ہے؟ صرف اللہ کے لیے. اللہ نے منع کیا ہے. وہ مشہور قصہ ہے نا، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، امیر المومنین مدینہ منورہ کی گلیوں میں گشت کرنے نکل گئے. وہ جھونپڑیوں میں غربا کے پاس، فقیروں کے پاس، دودھ بیچنے والے، بکریاں چرانے والے
جھونپڑی میں سے آواز آئی، رات کا وقت ہے، عورت کی آواز آئی، بیٹی دودھ میں پانی ملا دو۔ لڑکی کی آواز آئی، اماں جان امیر المومنین کا قانون اعلان نہیں سنا، اس کو یہ سزا ہے۔ ارے یہاں کہاں امیر المومنین؟ عورت کی آواز آئی، یہاں کہاں امیر المومنین؟ لڑکی کی آواز آئی، امیر المومنین نہیں ہے، امیر المومنین کا خدا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے دیکھا کسی کو نہیں، اندر کون ہے، آواز سنی، نشان لگا دیا، گھر گئے، اپنے صاحبزادے عاصم سے کہا جاؤ اس جگہ پر جھوپڑی ہے، یہ نشان ہے، لڑکی ہے، اس کا رشتہ مانگ کر آؤ۔ خلیفہ وقت کا لڑکا جاتا ہے، وہ غریب غربا کی محلے کے اندر نشان تلاش کرتا ہے، مل جاتا ہے، لڑکی کا رشتہ مانگتا ہے، نکاح ہو جاتا ہے۔ نسل سے اللہ تعالی عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کو پیدا کرتے ہیں۔ کیا ہے؟ صرف اس لیے اللہ نے منع کیا ہے، مجھے رکنا ہے، نفس کو قابو کرنا ہے، نفسانیت سے، شیطانیت سے، شہوانیت سے اپنے آپ کو روک کے رکھنا ہے۔ اور وقت تھوڑا سا ہے، گزر جائے گا، پھر تو آخرت ہے، پھر میں ہوں گا اور اللہ ہوں گے اور کچھ نہیں ہوگا، پھر کیا کریں گے؟ وہ تو حساب دینا ہے، زندگی کا حساب ہوگا، بتاؤ کیا کر کے آئے ہو۔ موقع اب ہے، اللہ سے دعا بھی مانگنی ہے، اللہ ہمیں ایسا بنا دے ہم گناہوں سے بچ جائیں۔ بچنا بھی ہے، بچانا بھی ہے، اوروں کو بھی بچا کے رکھنا ہے، اس کی بھی محنت کوشش کرنی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو قبول فرما لے۔